رفتہ لوگوں کو اس طرح جھنجھوڑا گیا کہ پیغمبر کہنے لگا اور اس پیغمبر کے صحابہ کہنے لگے متی نصر اللہ، کہ اے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ ہم تو پٹ گئے جب پیغمبر یہ کہنے لگ پڑے۔ اور پیغمبر کے ساتھ ایمان لانے والے اور اس کی صحبت کے اندر رہنے والے وہ جب یہ کہہ پڑے متی نصر اللہ، اے اللہ ان پریشانیوں اور مصیبتوں میں، اس زلزلے میں تیری مدد کب آئے گی، تو آپ مجھے بتائیے کہ پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ جب ایسا موقع آتا ہے تو پھر اللہ عز وجل فرماتے ہیں الا ان نصر اللہ قریب۔ اب میری آواز سن لو، میری طرف سے یہ خوشخبری سن لو، کان کھول کر سن لو، نصر اللہ قریب، کہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے، دور نہیں ہے۔ بھائیو اس آیت پہ آپ غور کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کی سنت اور اللہ کا قانون اپنی مخلوق کے اندر یہی ہے کہ وہ اپنوں کو آزماتا اور امتحانوں میں ڈالتا ہے اور غیروں کو عیش و عشرت کے اسباب مہیا کرتا ہے۔ اس لیے یورپ کی ترقی اور کافروں کی ترقی کو دیکھ کر ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ مسلمان پٹ رہے ہیں اور یہ لوگ عیش و راحت اور آرام کر رہے ہیں، اس لیے کہ مسلمانوں کو اللہ عز وجل آزما رہے ہیں کہ ان کی محبت اور ایمان کیسا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے مکان کے بالا خانے میں تشریف فرما تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت لی، آپ نے اجازت دی تو وہ اوپر تشریف لے گئے۔ آپ کو دیکھا کہ آپ ایک ٹوٹی پھوٹی چٹائی کے اوپر لیٹے ہوئے تھے۔ عمر بن خطاب آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ آپ کے جسم میں اس چٹائی کے نشانات پڑے ہوئے، فابتدرت عیناہ بالبکا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما ھذا کسرا و قیصر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا وجہ ہے کہ کیسر اور کسرا تم جانتے ہو کہ اللہ کے دشمن، آگ کے پجاری اور بتوں کے پجاری، وہ عیش میں رہ رہے ہیں، وَأَنْتَ رسول اللہ صفوۃ خلق اللہ، آپ اللہ کی مخلوق میں سب سے چنے ہوئے، اللہ کو سب سے پیارے ہیں، تو آپ کی یہ حالت ہے کہ ٹوٹی چٹائی پر لیٹیں اور جسم کے اندر وہ پیوست ہو جائے، اور ان کی یہ حالت ہے کہ وہ عیش اور عشرت میں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ پہلے تو ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، پھر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، کہنے لگے افی شک انت یا ابن الخطاب، اے ابن خطاب کیا تو کسی شک میں پھر رہا ہے، کسی شک کے اندر پھر رہا ہے؟ اللہ ذو الجلال نے ان لوگوں کو دنیا کے اندر طیبات اور نعمتیں، دنیا کی آسائش جلدی دے دی، وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ، ان کو دنیا میں ملے گی اور تمہیں آخرت میں ملے گی، پریشان نہ ہو۔ یہ سید الانبیاء ہیں، سید الخلق ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیاروں کو کیا سمجھا رہے ہیں کہ دنیا کے ظاہر اسباب کو دیکھ کر آپ کسی شک میں نہ پڑ جائیں کہ کیا اللہ کو ہمارے ساتھ محبت نہیں، اللہ نے ان کو دنیا میں دے دیا ہے اور ہمیں اللہ عز وجل آخرت میں یہ نعمتیں عطا کریں گے۔ اس لیے بھائیو اس کو پہلے اچھی طرح پہچان لو کہ اللہ کا انداز محبت، اللہ کو اپنانا اور اللہ کا بن جانا، اس کا یہ معنی ہے کہ آپ آزمائشوں کے لیے تیار رہیں اور اس امتحان کے لیے تیار رہیں جو آنے والے ہیں۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے کیا خیال کر رہی ہے کہ آمین کہیں اور ان کو آزمایا نہ جائے، ان کو آزمائش میں نہ ڈالیں؟ نہیں، یہ ہمارا اصول اور ضابطہ نہیں ہے۔ جب آمنا کہہ دیں گے آزمائشیں آئیں گی مختلف قسم کی،
مختلف قسم کی آزمائشیں ضرور آئیں گی، اور جس پر آزمائش نہ آئے اس کا ایمان خالص نہیں ہوتا ہے۔ جس پر بیماری کی وجہ سے، اہل و عیال کے فوت ہونے کی وجہ سے، مال اور دولت کے نقصان کی وجہ سے، گھر کے گرنے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کسی نہ کسی وجہ سے کوئی آفت نہ آئے، سمجھ لیں کہ اس شخص کا ایمان خالص نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ ہم مختلف طریقوں سے آزماتے ہیں۔ بھائی، بیٹے کا فوت ہو جانا یہ بہت بڑی آزمائش ہے، والدین کی موت بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، یہی آزمائشیں ہیں، اور ان موقعوں پہ استقامت، ثابت قدم رہنا اور اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اس آزمائش سے سبق سیکھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ایک مومن کی ذمہ داری ہے۔ آئیے آگے دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کس کو دنیا میں سزا دیتے ہیں اور کس کو نہیں دیتے ہیں، یہ اختیار ہمارے پاس نہیں۔ بھائیو، کیا آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو تھوڑی سی غلطی پہ بھی کس طرح تنبیہ کرتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں جی ان کی غلطیاں کیا تھیں، ہمارے ان بھائیوں کی غلطیاں کیا تھیں؟ بھائیو، یاد رکھیں، کیا آپ اپنے آپ کو یا کسی اور کو غلطیوں سے مبرہ یہ کہہ سکتے ہیں؟ کون ہے جو یہ کہے کہ میں اللہ کا عبودیت کا حق ادا کر رہا اور جس طرح مجھے اللہ کی اطاعت میں رہنا چاہیے تھا اس طریقے سے رہ رہا ہوں، جبکہ اللہ کا انداز یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو تھوڑی غلطی کے اوپر بھی تنبیہ کرتا ہے۔ کیا آپ نے غزوہ احد کا سجا ہوا میدان اور اس کے مناظر نہیں سنے اور پڑھے؟ غزوہ احد کے اندر قیادت اس شخصیت کے ہاتھ میں تھی جو تمام انبیاء کا امام اور تمام مخلوق میں سب سے محبوب اللہ کا پیارا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی کمان میں لڑنے والے کون لوگ تھے جو اس انبیاء کے بعد اللہ کی مخلوق میں اللہ کو سب سے زیادہ پیارے تھے؟ لیکن ہوا کیا کہ بعض صحابہ سے، سب سے نہیں، یہ جب اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے تو آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ صرف ان پہ آتی ہے جن کی غلطی ہوتی ہے، بلکہ ان پہ بھی آ جاتی ہے جن کی وہ غلطی نہیں ہوتی۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، لوگوں اس آزمائش سے ڈر جاؤ جو صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گی بلکہ دوسروں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً، یہ قرآن کی آیات ہیں۔ وہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ ایک پڑھے لکھے آدمی نے سوال کیا، تو جب یہ آیات میں نے اس کو پڑھ کر سنائی کہ قرآن کا تو یہ انداز ہے اور اللہ کا انداز محبت تو یہ ہے، کہتے ہیں جی یہ آیات کے نمبر ہمیں لکھا دے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ یہ ہماری جہالت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے فتنے سے ڈرو جو صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گا بلکہ ان کے پڑوسیوں کو، ان میں رہنے والوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ غزوہ احد میں غلطی کن صحابہ سے ہوئی تھی؟ جو ایک پہاڑ پہ جن کی ڈیوٹی لگائی تھی، اور وہ بھی سب سے نہیں ہوئی تھی، کمانڈر سے نہیں ہوئی تھی، اس میں چند لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ اس وقت ہمیں فتح ہو چکی ہے، اس لیے ہم بھی مال غنیمت لوٹیں اور اپنا حصہ اس سے وصول کریں۔ ان کے کمانڈر روکتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، اگر پرندے اور درندے آ کر بھی ہمارا گوشت نوچ لیں آپ نے اس درے کو نہیں چھوڑنا۔ اب انہوں نے اس ایک نافرمانی کی،